بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کی جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ اس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شرم الشیخ میں غزہ کی جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے اور بے اختیار بقول شاعر دل خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جنگ بندی معاہدہ ہو چکا اور اس پر دل خوش ہے لیکن آنسو نکل پڑے۔ اور آنسو کیوں نکل پڑے؟ تو حضرت نے اس کی 4 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اول تو ان 70,000 شہداء کو یاد کر کے جنہوں نے اپنی موت کو گلے لگا کر فلسطین کو زندہ رکھا۔ تو حضرت نے پہلی وجہ دل کے غمگین ہونے کی اور آنسو نکل پڑنے کی یہ بیان فرمائی کہ اتنے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، تو اس موقع پر ان کی شہادت یاد آ رہی ہے اور ان کو یاد کر کے آنسو نکل پڑے۔ دوسرے یہ یاد کر کے کہ امن کا صحرا لاکھوں جانوں کے نقصان کے بعد اس کے سر بند رہا ہے جس نے قدس میں سفارت خانہ قائم کر کے اسے اسرائیل کا مرکز قرار دیا تھا، اور 2 سال تک غزہ کے قتل عام میں شریک رہ کر جنگ بندی کی ہر قرارداد کو ویٹو کرتا رہا۔ اور حضرت نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ غزہ کے قتل عام میں جو برابر کا شریک رہا اور اس کی جنگ بندی کی ہر قرارداد کو ویٹو کرتا رہا تو اسے ہی امن کا سہرا بند رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تیسرے اس لیے کہ غزہ میں فی الحال الحمدللہ امن قائم ہو گیا مگر ہم اپنے گھر میں امن قائم نہ کر سکے، یعنی پاکستان میں۔ غزہ میں تو امن قائم ہو گیا لیکن پاکستان میں ہم امن قائم نہ کر سکے۔ فلسطین کا جو مسئلہ حل ہونے لگا تھا اس کے بارے میں ایسے احتجاج اور توڑ پھوڑ کا کیا موقع تھا؟ اور اگر کچھ لوگوں کو اس پر اصرار بھی تھا، یعنی اگر کچھ لوگ احتجاج کرنا چاہ ہی رہے تھے تو آخر وہ پاکستانی مسلمان تھے، کیا حکومت کے لیے یہ ایسا مسئلہ تھا کہ ان پر قابو پانے کے لیے گولیاں چلا کر کئی خاندانوں کو اجاڑنا ضروری ہو؟ اس پر حضرت نے افسوس فرمایا ہے کہ غزہ میں تو فی الحال امن قائم ہو گیا الحمدللہ، لیکن پاکستان میں امن قائم نہ کر سکے ہم۔ اور حالیہ جو واقعہ پیش آیا اس پر حضرت نے افسوس فرمایا ہے۔ چوتھے اس لیے کہ عین اس موقع پر جب بھارت پاکستان سے کھلی دشمنی پر آمادہ ہے اور پاکستان کے باغیوں کی حمایت کر رہا ہے، بھارت پاکستان کے جو باغی ہیں ان کی حمایت کر رہا ہے اور اس سے مار بھی کھا چکا ہے، اور بھارت پاکستان سے مار بھی کھا چکا ہے، تو عین اس موقع پر ہمارے ایک پڑوسی بھائی نے قیام امن کے لیے پاکستان سے بات کرنے کے بجائے بھارت سے پنگیں بڑھانا شروع کر دی۔ یعنی افغانستان نے پاکستان سے بات کرنے کے بجائے بھارت سے پنگیں بڑھانا شروع کر دی، اور بھارت پاکستان کا دشمن ہے اور پاکستان کے باغیوں کی حمایت بھی کر رہا ہے اور پاکستان سے مار بھی کھا چکا ہے۔ تو ایسے موقع پر افغانستان کو چاہیے تھا، جو ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ قیام امن کے لیے پاکستان سے بات کرتا، تو پاکستان سے بات کرنے کے بجائے اس نے بھارت سے پنگیں بڑھانا شروع کر دی۔ پھر 2 مسلمان پڑوسیوں میں جنگ شروع ہو گئی جو امت اسلامیہ کے کسی بھی درد مند کے لیے تشویشناک خبر ہے۔ اب یہ 2 اسلامی ملک ہیں، ایک تو مسلمان ملک ہیں اور پھر مسلمان بھی پڑوسی ملک، تو یہ آپس میں لڑ پڑے، تو یہ ایک ہر ملت اسلامیہ کے درد مند آدمی کے لیے یہ تشویشناک خبر ہے۔ تو حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جنگ بندی کے معاہدے پر، غزہ کی جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، اس سے دل تو خوش ہے مگر آنسو بیل پڑے، اور اس کی 4 وجوہات حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں اور ہر جگہ مسلمانوں کو کامیاب فرمائیں اور ہر فتنے سے اور ہر آزمائش سے بچائیں۔